سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء شمس دوحا كاف الورى فكان قاب قوسين أو أدنى يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا لي خمسة أطفي بها خل الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال
إلى عبده ما أوحى آمنت بالله صدق الله العظيم فيها يفرق كل أمر حكيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بابا سے بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ محبت نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہ رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے میرے دامن میں زہرا کی خیرات ہے کیوں ہو مجھے کو کمی آپ ہیں کیوں ہو مجھے کو کمی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں اور شاہ خیبر شکر شامل پنجتن
ہیں آپ ہیں یا علی یا علی آپ ہیں میری ساری خوشی اور کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء کون ہوگا امام میں صفِ انبیاء بولے سارے نبی آپ ہیں بولے سارے نبی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں اللہ اکبر۔ بعد از حمد و صلات انتہائی واجب الاحترام عظیم مقتدر ذی عزت و ذی احترام حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ تعالی جل و علا کا لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ خالق کائنات جل و علا نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی عظمت والی ساعتوں میں، رحمت والی گھڑیوں میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جل و علا کی بارگاہ میں دست التجا ہے کہ خالق کائنات آج کی رات کا صدقہ آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب میں سے جن جن احباب کے والدین داعی اجل کو لبیک کہہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے والدین سمیت سب کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما کر اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آپ احباب گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توفیق خاص سے اور رب ذوالجلال کے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ آپ احباب کے سامنے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اور عظمت شب بارات کے عنوان سے چند معروضات آپ احباب کی سماعتوں کے نظر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے منبر رسول پر حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
سفر معراج شروع تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار تھے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے گزرے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، مررت بموسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ۔ فرماتے ہیں جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر اطہر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، اونچے بولو ذرا۔ احباب ذی وقار، اس حدیث مبارکہ کے استدلال کرتے ہوئے اور اس حدیث مبارکہ سے کچھ سبق حاصل کرتے ہوئے گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے چند عقائد کی باتیں آپ احباب کے سامنے رکھی تھی۔ احباب ذی وقار، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا سفر شروع ہوا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، پھر میں براق پہ سوار تھا، ایک بستی آئی جسے بیت اللحم کہا جاتا ہے۔ اس بستی میں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہاں ذرا ٹھہریے، اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئیں۔ یا رسول اللہ، 2 رکعت نفل ادا فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ، اونچے بولو۔ یہ روایت تفسیر در منصور کے اندر بھی موجود ہے، تفسیر روح البیان کے اندر بھی موجود ہے، یہ روایت سیرت حلبیہ کے اندر بھی موجود ہے۔ اس روایت کو صاحب مدارج النبوت نے بھی بیان کیا ہے، اس روایت کو صاحب حجت اللہ علی العالمین کے اندر بھی روایت فرمایا ہے۔ دیگر بے شمار کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ معراج کی رات 2 رکعت نفل ادا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، اونچے بولو۔ آج اگر ہم عمرے کے لیے یا حج کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے جائیں تو وہاں جہاں پہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، مجھے ان لوگوں نے بتایا ہے جو لوگ وہاں حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ آپ کو اور مجھے بھی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسے ہی کعبۃ اللہ کے مین گیٹ سے نکلا جائے تو سامنے لائبریری ہے، وہ جو لائبریری والا مکان ہے وہاں پہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، وہاں پہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ احباب ذی وقار، یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہاں نفل ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے، مگر وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ انہیں متوع کہتے ہیں یا شورتا کہتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ادھر نماز نہیں ادا کی جاتی، وہ سامنے کعبۃ اللہ ہے۔ احباب ذی وقار،
معراج کی رات حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ 2 رکعت نفل ادا کیے ہیں۔ حضرات، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ نفل پڑھنا جائز ہے تو کملی والے کی پیدائش کی جگہ نفل پڑھنا بھی جائز ہے۔ اگر وہاں پڑھے جا سکتے ہیں تو یہاں حضور کی ولادت کی جگہ کیوں نہیں پڑھے جا سکتے؟ صرف مقصد یہ ہے، مدعا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو معاذ اللہ نکال دیا جائے۔ حضرات محترم، ہر متبرک مقام پر رب کے حضور حاضر ہونا، رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، یہ میرے کریم آقا کی سنت ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضرات محترم، اگر جائے ولادت عیسیٰ متبرک ہے کہ نبیوں کا امام وہاں کھڑا ہو کر نفل ادا کر رہا ہے، تو جہاں کملی والا آیا ہے وہ جگہ رب کی بارگاہ میں کتنی مقدس اور متکبر ہوگی۔ سبحان اللہ، اونچیاں بولو۔ کتنی معتبر وہ جگہ ہوگی رب کی بارگاہ میں۔ حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اگلا سفر شروع ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہوئے۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، امام الانبیاء، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ 2 رکعت نفل ادا فرما کے میرے کریم آقا براق پہ سوار ہوئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سواری مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے لوگوں، جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا، فلسطین کے اندر قبلہ اول میں جب میرے آقا پہنچے، میرے آقا فرماتے وہاں پہ فرشتوں کی ایک جماعت نے کملی والے کا استقبال فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کملی والے کی استقبال فرشتوں کی ایک جماعت نے فرمایا، اور فرشتے صلات بھی پڑھ رہے ہیں۔ فرشتے میرے آقا کی بارگاہ میں سلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا فرماتے ہیں فرشتے کہنے لگے، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو۔ فرشتے کہنے لگے السلام علیکہ یا میرے نبی نے فرمایا، اے میرے رب کے ملائکہ، ان الفاظ کے ساتھ سلام کیوں پیش کیا؟ عرض کی سونیا، ہم نے کہا السلام علیکہ یا اولو، اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جناب والا آپ کو ساری کائنات سے پہلے رب ذوالجلال نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا ہے، اس لیے ہم نے السلام علیکہ یا اولو کہا۔ سونیا آپ سب سے پہلے ہیں۔ عرض کی سونیا، ہم نے السلام علیکہ یا آخرو کہا۔ عرض کی سونیا، یہ اس لیے کہا کہ آپ کو رب نے پیدا سب سے پہلے کیا، لیکن سارے نبیوں کا خاتم بنایا، سارے نبیوں کا آخری بنایا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو تخلیق
سب سے پہلے فرمایا لیکن بھیجا سب سے آخر میں، خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے سونیا، اس لیے ہم السلام علیکہ یا آخرو کہہ رہے ہیں۔ عرض کی سونیا ہم نے کہا السلام علیکہ یا حاشرو، عرض کی سونیا یہ اس لیے کہا کہ قیامت کا میدان ہوگا سونیا، جب اللہ رب العالمین قیامت کا میدان سجائے گا، حشر کا میدان سجائے گا، جب لوگوں کو قبروں سے باہر نکلنے کا حکم ہوگا، عرض کی سونیا سب سے پہلے آپ اپنی قبر اطہر سے باہر تشریف لائیں گے، حشر آپ سے شروع ہوگا، اس لیے سونیا ہم آپ کو السلام علیکہ یا حاشرو کہہ رہے ہیں۔ آئے ہائے، میرے نبی علیہ السلام کا استقبال ملائکہ نے فرمایا، رب ذوالجلال کے نوری فرشتے آمینہ کے لال کا استقبال فرما رہے ہیں، تے فرشتے ہاتھ بند کے کملی والے تے درود بھی پڑھ دینے، کملی والے تے سلام بھی پڑھ دینے، تے نالے فرشتے کہندے نے رحمتاں برتان والا آ گیا، رحمتاں برتان والا آ گیا۔ تے میرے نبی دا ہر غلام پڑھے، پورا مصرع نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھو، لیکن آ گیا جنہوں جدہ جدہ ایمان ہے کہ میرے آقا رحمتاں بانٹ رہے ہیں، او میرے نال آ گیا دا الفاظ ضرور ادا کرے، رحمتاں برتان والا، بولو 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 ماشاءاللہ، رحمتاں برتان والا، رحمتاں برتان والا آ گیا، سب سینے لان والا، سب سینے لان والا، آئے رحمتاں ورتان والا آ گیا، تو سب نو سینے لان والا آ گیا۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ احباب جی وقار، میرے آقا علیہ السلام کا استقبال ہوا، میرے آقا فرماتے میں آگے بڑھا تو ملائکہ کی ایک جماعت نے استقبال کیا، وہاں سے آگے بڑھا تو حوروں کی جماعت نے کملی والے کا استقبال فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے حضور علیہ السلام کی سواری کو ایک پتھر میں سوراخ کر کے باندھا، حضرت جبریل نے سواری مصطفیٰ کو باندھا، بولو یار بولو سبحان اللہ، حضرت جبریل نے سواری مصطفیٰ کو باندھا، اے اوہی سواری ہے جڑی 40,000 سال تک روندی رہی، یہ وہی سواری ہے جو 40,000 سال تک روتی رہی۔ جبریل اسے باندھنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ جبریل یہ کون سی دوڑ جائے گی، اس نے کون سا بھاگ جانا ہے؟ جبریل کہنے لگا نا سواری نہیں بھاگے گی، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا ہے، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں ارے تم اس نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہو جس کی سواری کی رسیاں نوریوں کا امام باندھ رہا ہے۔ بولو اونچا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی سواری باندھی گئی، حضور علیہ السلام
ارشاد فرماتے لوگوں بس پھر مسجد اقصی آ گئی. مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام جب داخل ہوئے نا تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کھڑے تھے. انج نہیں محبت نال بول سو سارے. آؤ میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا فرماتے لوگوں جب میں مسجد اقصی میں پہنچا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک سارے رب العالمین کے سچے نبی، سارے میرے رب کے سچے رسول میرے نبی کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. سارے نبی ذرا تصور فرماؤ، ذرا تصور و تخیل میں سوچو تو صحیح، میرا نبی آ رہا ہے. سارے نبی مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. وہ میرا نبی آ رہا ہے، وہ میرا نبی آ رہا ہے. پھر نبیوں نے بھی کہا ہوگا مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، مرحبا 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 آ گئے مصطفیٰ. ہائے 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 مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ. سبحان اللہ کوئی نہیں بول دے تسی بولو سچیا سبحان اللہ. مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، جدیاں راما بڑے ویکھ دے رہ گئے. مرحبا مرحبا ایسا نقش ہے تیرا دل اندر، وہ جدوں ویکھاں سامنے تو ہووے. ایسا نقش ہے تیرا دل اندر، وہ جدوں ویکھاں سامنے تو ہووے. تے اکھ میٹاں تے تیری صورت دسے، اکھ کھول تے سامنے تو ہووے. اکھ میٹاں تے تیری صورت دسے، اکھ کھول تے سامنے تو ہووے. تے اے دعا رفیق دی ہر ویلے میرا ساہ نکلے تیرے قدماں وچ، تے وچ قبر دے جدوں حساب ہووے اودوں ویکھاں سامنے تو ہووے. مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ، وہ جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے. کلی خوش بخت سی سونے ایوب دی، کلی خوش بخت سی سونے ایوب دی. کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے. بولو ذرا سبحان اللہ. مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ. آؤ میرے نبی کے غلاموں، میرے کریم آقا علیہ السلام کا استقبال کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں نے فرمایا ہے. تے سارے ہی سچے نبی، سارے ہی سچے نبی، جھوٹا کوئی بھی اتھے موجود کوئی نہیں. اے قادیانی جڑا ہے نا قادیانی، جدو تواڈے کولوں پوچھن نا نبی دی تعریف کی ہے
چونکہ یہ تے مسلمانوں دے ایمان تے ڈاکا تے مار دے نا ہیں اے جدو تو انہوں کو پوچھن نہ کہ بھائی نبی دی تعریف کی ہے تے تسی آکھے بھائی سانو اسی نبی نو اسی نبی من دے ہاں جس نے معراج دی رات مسجد اقصی دے کملی والے دے پیچھے کھلو کے نماز ادا فرمائی ہوئی ہے. سمجھ آ گئی نا؟ کوئی نبی ہے بس، باقی کوئی نبی نہیں ہے. آؤ میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں آ گیا، سارے نبی کھڑے ہیں، سارے رسول کھڑے ہیں، سارے نبی اور سارے رسول کھڑے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جبریل نے اذان پڑھی، جبریل نے اقامت پڑھی، مصلی امامت خالی ہے. جبریل نے اذان دی، اقامت پڑھی، مصلی امامت خالی ہے. آؤ میرے نبی کے غلاموں، جبریل نے عرض کی ربا سونیاں مصلی پہ کسے کھڑا کرو؟ آواز قدرت آئی جبریل جی رب جلیل، فرمایا جیڑا سونا لگدائی انہوں ہی مصلی تے کھڑا فرما دے، جیڑا سونا لگ رہی انہوں ہی مصلی تے کھڑا کر دے. جبریل نے میرے نبی دا دامن پکڑ کے مصلی امامت تے کھڑا کر چھوڑیا. حضرت جبریل نے جدو میرے آقا نو کھڑا فرمایا، میرے آقا فرمایا جبریل ایک ایک تائیں پوری انسانیت بابا جناب آدم علیہ السلام پیچھے کھڑا ہے، اللہ نال گلنا کرنے والا کلیم پیچھے کھڑا ہے، بھوکا مار کے مردے زندہ کرنے والا عیسیٰ پیچھے کھڑائی، 70,000 نبیاں دا دادا، 70,000 یا 40,000 نبیاں دا دادا ابراہیم پیچھے کھڑا ہے. پوری کائنات پہ بادشاہی کرنے والا سلیمان پیچھے کھڑا ہے، حسن کی نگری کا تاجدار جناب یوسف پیچھے کھڑا ہے. عرض کی تھی سونیا اے فیصلہ میں نہیں کیتا، اے فیصلہ رب فرمایا ہے کہ جڑا سونا لگے انہوں ہی مصلی امامت کھڑا کر دے. عرض کی سونیا یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، عرض کی تھی سونیا میں سدرۃ المنتہا تے ویکھیا، میں زمین دی تحت الثرا وچ ویکھیا، میں کائنات تے مشرق تے مغرب ویکھے نے، میں انبیاء دیاں صفاں وچ ویکھیا. سونیا تیرا جیا سونا مینوں لبائی کوئی نہیں. آئے آئے بولو ذرا سبحان اللہ. سدرۃ المنتہا تے ویکھیا، زمین دی تخت الثرا وچ ویکھیا، کائنات تے مشرق تے مغرب وچ ویکھیا، انبیاء دیاں صفاں وچ ویکھیا. تیرا جیا سونا مینوں لبا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. کمزور ہے بھائی تواڈی؟ سارے بولو، سارے دل لا کے بولو سبحان اللہ. آئے ہائے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے، حسینوں میں حسین ایسے، محبوب خدا ٹھہرے. آیا وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے. اللہ اکبر. حضرات میرے نبی علیہ السلام آگے مصلی امامت پہ 7 صفیں بنی انبیاء کرام علیہ السلام کی.
جن میں سے پہلی 3 صفیں مرسلین کی تھی، باقی 4 صفیں نبیوں کی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے نماز پڑھائی انبیاء کو، پہلی رکعت میں 2 رکعتیں پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص تلاوت فرمائی۔ میرے آقا نے 2 رکعتیں پڑھائی۔ حضرات سارے نبی کھڑے ہیں، سارے رسول کھڑے ہیں، اور کملی والا آمینہ کا لال مصلی امامت پہ کھڑا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ مصلی امامت پہ کھڑا ہے۔ حضرات اے تھوڑی دیر تو بعد جدو اسی نماز جمعہ ادا کریں گے تو پھر تسی ویکھیو بھئی یہ منظر کے ہو جیا ہوندا، ترتیب کے ہو جئی ہوندی۔ او جڑا پچھلی آخری صف وچ کھلوتا ہوندا ہے نا تے ادا سر اگلی صف والے دے قدماں وچ ہوندا ہے، تے اس تو اگلی والے دا سر اگلی صف والے دے قدماں وچ ہوندا ہے، اس تی اگلی والا اگلی صف والے دے قدماں وچ سر رکھدا ہے، تے جدو امام تک آندا ہے نا تے اے علی صف جڑی ہے امام دے قدماں وچ ہوندی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میں کچھ بیان کرنا چاہنا، میں تو انہوں کچھ سمجھانا چاہنا۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، معراج کی رات ہے، میرے نبی مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے جب میرے نبی سجدے میں گئے، جب میرا تیرا نبی سجدے میں پہنچا تو فطرت کی نگاہ نے دیکھا آج عیسیٰ کا سر موسیٰ کے قدموں میں، موسیٰ کا سر اسحاق کے قدموں میں، اسحاق کا سر یوسف کے قدموں میں، یوسف کا سر یعقوب کے قدموں میں، یعقوب کا سر یونس کے قدموں میں، یونس کا سر جناب والا اسماعیل کے قدموں میں، اسماعیل کا سر ابراہیم کے قدموں میں، ابراہیم کا سر نوح کے قدموں میں، نوح کا سر آدم کے قدموں میں، آدم کا سر محمد کے قدموں میں، اور سارے نبیاں دا سر محمد کے قدموں میں جاوے، اینے سر سجدے میں چلے جان تب ایک محمد بندا ہے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ سارے سر سجدے میں چلے جان تے ایک محمد بندا ہے۔ جدو سارے سجدے وچ گئے ہون گے نا، سارے نے سر سجدے وچ رکھیا ہوئے گا تے جبریل اوتھے کھلو کے نا تے تکدے ہون گے، تے جبریل بھی کہندے ہون گے یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کماں تیرے جیا، تیرے جیا سارے بولو کوئی نہیں تے بولو نا، کنوں کماں تیرے جیا، تیرے جیا، سارے بولو تیرے جیا، اور اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پچھے تیرے نبیاں میں بھی یہ ہو گیا کوئی نہیں تیرے جیا۔ سبحان اللہ تسا نہیں بول لی، بالکل پابندی ہے سبحان اللہ تے، بالکل نہیں بول لی بھائی کیڑی لوڑ ہے اے ہمیں نیکیاں چ اضافہ کرن دی ہے نا، کیڑی لوڑ ہے نیکیاں چ اضافہ کرن دی سبحان اللہ بول کے۔ آئے ہائے اللہ اکبر۔
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی. اچھا میرے نبی نماز بھی وہ پڑھا رہے نے جڑے اجے آئی کوئی نہیں. یہ تو اجے جا رہے سن نا. نماز تے اس ویلے آئی جدو واپس آئے نے. لیکن نماز بھی وہ پڑھا رہے نے جڑی ہجے آئی کوئی نہیں. تے جدو اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے اللہ نے نماز دا تحفہ عطا فرمایا کہ اے محبوب لے جاؤ نا 50 نمازاں تحفے تے اندر. تے جا کے غلاماں نو بھی آکھو پڑھن تے تسی بھی پڑھو. عرض کیتی یا اللہ اے نماز ہوندا کی ہے؟ اے پڑھی کی میں جاندی ہے؟ تے اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب او معراج تے آندے ہویاں او مسجد اقصی وچ کھلو کے نبیاں نو پیچھے کھلار کے خود مصلی امامت تے کھڑا ہو کے محبوب او جڑیاں تو اداواں کر کے آیا ہے نا او اداواں مینوں بڑیاں سونیاں لگیاں نے. اساں انہاں اداواں نو ہی نماز بنا لیا. محبوب جا کے غلاماں وچ اعلان کر دے قیامت تک جڑا ہو اداواں کردا رہے گا اسی انہوں معراج کران دے رواں گے. سبحان اللہ بولو. اسی انہوں معراج کران دے رواں گے. حضرات محترم اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو معراج فرمائی. معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمایا. تے ہن ذرا اج دی رات تے بارے وچ بھی چند معروضات آپ احباب دی گوش گزار کر لواں چونکہ اج دی رات بھی تے بڑی عظمتاں والی رات ہے نا. معراج ملے آئے تے سانو حضور دے صدقے نال ملے آئے. میلاد ملے آئے تے حضور دے صدقے نال ملے آئے. رمضان ملے آئے تے کملی والے دے صدقے نال ملے آئے. عید الفطر دا دن ملے آئے تے کملی والے دے صدقے نال ملے آئے. عید الاضحیٰ دا دن ملے آ کملی والے دے صدقے نال ملے آئے. تے شب قدر دا دن ملے آ تے کملی والے دے صدقے نال ملے آئے. تے شب بارات دی رات ملی تے کملی والے دے صدقے نال اللہ نے عطا فرمائی ہے. ہر چیز کملی والے دے صدقے نال ملی ہے. تے میرا امام بولیا کہ لا ورب عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. آیا حضرات محترم آج کی رات بڑی عظمتوں اور بڑی رحمتوں والی رات ہے. ویسے تو شعبان المعظم کا پورا مہینہ ہی بڑی عظمتوں والا ہے. پورا مہینہ ہی بڑی شانوں والا ہے. حضرات یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں. شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ. فرمایا لوگو شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان میرے رب کا مہینہ ہے. اے او مہینہ ہے جنہوں کملی والا اپنا آکھے. یار اسی ساری زندگی کہندے رواں اسی کملی والے دے غلاماں, اسی کملی والے دے غلاماں, اسی کملی والے دے غلاماں. تے گل بن دی نہیں تے ایک دفعہ مدینہ طیبہ چوں آواز آ جائے اے میرا غلام ہے. بولو نا بولو ہن سبحان اللہ. ایک دفعہ مدینہ طیبہ چوں آواز آ جائے اے میرا غلام ہے. رب کعبہ دی قسم ہے بندے دے بیڑے پار ہو جاندے نے. تے او مہینہ ہے جدے بارے میرے مصطفیٰ فرمایا اے میرا مہینہ ہے. شعبان میرا مہینہ ہے تے رمضان میرے رب دا مہینہ ہے. اے پورا مہینہ بڑیاں عظمتاں والا ہے, بڑیاں شانہ والا ہے, بڑے مقام والا ہے. احباب ذی وقار توجہ میرے ول رکھو.
مگر اس دی جڑی رات ہے نا 15ویں رات شعبان المعظم دی 15ویں رات جنہوں شب برات کہندے نے کی کہندے نے گنگیاں نو معافی زبان اللہ بول لے کی کہندے نے شب برات شب جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے فارسی میں شب رات کو کہتے ہیں اور برات عربی کا لفظ ہے یہ فارسی اور عربی کا ایک لفظ فارسی کا ہے دوسرا لفظ عربی کا ہے برات عربی میں کہتے ہیں نجات پانے والے کو نہیں بولے ہو تو سبحان اللہ عربی میں نجات کا عربی میں اگر ترجمہ کیا جائے برات کا تو معنی نجات بنتا ہے تو شب برات کا معنی یہ ہے بخشش اور نجات والی رات صاحب تفسیر روح المانی حضرت علامہ محمود آلوسی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کے 4 نام ہیں ایک لیلۃ المبارکہ برکت والی رات ہے ایک لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات ہے ایک لیلۃ السک بخشش تا پروانہ ملن والی رات ہے ایک لیلۃ البرات جہنم تھو آزادی دی رات ہے حضرات یہ رات بڑی عظمتاں والی ہے بڑی رفعتوں اور بڑی شانوں والی رات ہے اب میرے نبی کے غلاموں حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے لوگوں جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو دن میں روزہ رکھو نہیں یار محبت نال بولو تسی بھی سبحان اللہ فرمایا رات میں قیام کرو دن میں روزہ رکھو اے مولا علی شیر خدا وہ کیوں فرمایا یہ اتنی عظمتوں والی رات ہے اتنی برکتوں والی رات ہے اتنی شانوں والی رات ہے کہ اس رات کے آتے ہی غروب آفتاب سے ہی اللہ رب العالمین کی تجلی آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتی ہے اور رب العالمین فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش فرما دوں ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اسے رزق کی فراوانی عطا کر دوں ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اسے اولاد عطا کر دوں ہے کوئی مجھ سے مصیبتوں سے چھٹکارا مانگنے والا میں اسے مصیبتوں سے آزاد کر دوں حضرت مولا علی فرماتے ہیں لوگوں حتیٰ یطلع الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اللہ اپنے بندوں میں اپنی رحمت تقسیم فرماتا رہتا ہے آئے ہائے بولو سبحان اللہ یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے حضرات ساری راتوں میں پچھلے پیر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں غوث کتب ابدال ولی کتب الاقطاب عابد زاہد رب کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوتے ہیں راتوں کو جاگنے والے تو اللہ ان پہ کرم اور مہربانیاں فرماتا ہے وہ ایک رات ہے جب رب سے مانگا جائے ہر رات کے کسی حصے میں جب رب سے مانگا جائے تو رب عطا کرتا ہے یہ اتنی عظمتوں والی رات ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ آدھی رات کا انتظار نہیں کرنا پڑتا غروب آفتاب سے ہی میری بارگاہ میں آ جا میری بارگاہ میں آ جا فرمایا میرے بندیا تو آر وچ دیر کر سکنا ہے اور رب دے کرم وچ دیر کوئی نہیں فرمایا تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے رب کی مہربانی میں دیر کوئی نہیں آئے ہائے تائیوں تے کسے آکھے اسی کے رب دی آواز آندی ہے ہم تو بکرم ہے
کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہروے منزل ہی نہیں۔ وہ تو کرم کرتا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور علیہ السلام آئے میرے کمرے میں، تو حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد نوافل پڑھنا شروع کیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میرے آقا کی روح پرواز نہیں کر گئی، اتنا لمبا سجدہ۔ اب فرماتی ہیں میں گھبرا گئی، تو میں نے جا کے حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارکہ کے انگوٹھے کو ہلایا، تو حضور علیہ السلام نے حرکت کی۔ فرماتی ہے میں واپس آ گئی، جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ کیا سوچ رہی تھی؟ عرض کی سونیا میں سوچ رہی تھی کہیں آپ رب کی بارگاہ میں حاضر تو نہیں ہو چکے ہیں، میں سمجھی آپ کی روح پرواز کر گئی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تو جانتی نہیں آج کی رات کون سی ہے؟ فرمایا عائشہ تجھے معلوم نہیں آج کی رات کون سی ہے؟ فرمایا عرض کی اللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا محبوب بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ آج کی رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، آج کی رات رب کی بارگاہ میں جھکا جائے، رب کی بارگاہ میں جو دعا کی جائے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لیتا ہے، اور اللہ اس بندے کی بخشش اور مغفرت بھی فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ اتنی عظمتہ والی رات ہے تے اسی کوئی ٹی وی تے بہ کے اس رات نو گزار دیندا، کوئی انٹرنیٹ تے بہ کے اس رات نو گزار دیندا، کوئی موبائل نال کھیڈ دیاں پوری رات گزر جاندی، تے کئی اللہ والے مسجداں نو آباد کر دیاں ہویاں رات گزار دینا۔ حضرات یہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہر صورت میں ہی آنا ہے، جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے وہ گناہگار نہیں ہے، مگر یہ بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے، مرضی اس کی اپنی، مگر بات اتنی ضرور ہے ہم اتنا کہیں گے کہ رب کا کرم، رب کی مہربانی، رب کا فضل آج اپنے عروج پہ تھا، بندہ معروم رہ گیا، بندہ معروم رہ گیا۔ حضرات محترم آج کی رات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکو، جتنا جھک سکتے ہو مانگو رب سے۔ جتنے بھی فقیر نے آج میں انہاں نال ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا کہ آج اللہ کو رزق دی فراوانی منگو، آج منگو اللہ کو رزق۔ جڑے بے اولاد بیٹھے نے آج اللہ کو اولاد منگو، جڑے پریشان بیٹھے نے آج اللہ کو پریشانیاں تو چھٹکارا منگو۔ اگلے شب برات تو پہلے اللہ رزق دی بھی فراوانی عطا فرمائے گا، اللہ اولاد دی نعمت بھی عطا فرمائے گا، اللہ دکھاں تے پریشانیاں تے مصیبتاں تو بھی آزادیاں عطا فرما دے گا۔ عظمتاں والیاں راتاں نے حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بلکہ پہلے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایت سنیے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے نا، روضۃ الاذکار کے اندر بھی موجود ہے، نزہۃ المجالس کے اندر حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری علیہ الرحمہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت خوشنما پتھر دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو دیکھ کے نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے، حیران ہوئے اس پتھر کو دیکھ کے، وہ اتنا حسین اور عالی شان پتھر تھا۔ اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی،
فرمایا اے روح اللہ علیہ السلام، جی مولا۔ فرمایا اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو اس سے بھی عجیب قدرت خدا کا مشاہدہ نہ فرمائیں؟ عرض کی سونے ربا ضرور وکھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ پتھر پھٹ گیا۔ جب وہ پتھر پھٹا تو اس کے اندر دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والے بزرگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، رب کی عبادت کر رہے ہیں، اور ان بزرگوں کے پاس ایک انگور کی بیل ہے۔ وہ بزرگ جب انہیں پانی کی شدت ہوتی ہے، جب انہیں کھانے کی طلب ہوتی ہے، وہ انگور کی بیل سے میوہ کھا لیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان بزرگوں کے پاس گئے تو جا کے کہنے لگے السلام علیکم۔ انہوں نے وعلیکم السلام کہا تو آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے خاص بندے، اس پتھر کے اندر گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے کتنے عرصے سے رب کی عبادت کر رہے ہو؟ تو وہ سفید داڑھی والے بزرگ کہنے لگے اے اللہ کے نبی، 400 سال بیت گئے مجھے اس پتھر میں بیٹھ کے اپنے رب کی یاد کرتے ہوئے۔ بولے ذرا سبحان اللہ۔ ہن تہاڈی تے میری عظمت دی گل ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور سارے بولو۔ پچھلے کوئی نہیں بول رہے نے، وہ پیچھے والے بھی بولو سبحان اللہ۔ وہ موتیاں لیا، اللہ تانوں بھی توفیق دے دے، بولو اونچا سبحان اللہ۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، تو نے اس بزرگ سے زیادہ، اس سے افضل اور اعلیٰ کائنات میں کوئی مخلوق نہ بنائی ہوگی۔ یہ جو 400 سال سے کوئی کام نہیں کرتا، مولا صرف تیری یاد میں گزارتا ہے۔ یا باری تعالیٰ، اس سے اعلیٰ کوئی مخلوق نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ انج نہیں بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ کون سی مخلوق ہے؟ فرمایا ایک امت ہے۔ بولی میرے نبی دے غلامہ، بولی ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا ایک امت ہے۔ یا باری تعالیٰ کون سی امت ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے روح اللہ علیہ السلام، وہ امت محمدیہ ہے۔ وہ امت محمدیہ ہے۔ فرمایا اے نوح اللہ علیہ السلام، جو بھی بندہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو میری بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھے گا، میں 400 سالہ عبادت سے زیادہ اسے ثواب عطا فرما۔ بولو نا سبحان اللہ۔ 2 رکعت نفل پڑھنا، 400 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرما۔ حضرات، یہ رات سو کے گزارنے والی نہیں، بڑی کٹھنوں والی رات ہے، اور اس میں رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بخشوائیں، اپنے آپ کو پاک کریں۔ رمضان جو آ رہا ہے، پاک مہینہ جو آ رہا ہے، تائی ہوتے عارف باللہ لوگ جنجوڑ کے کہنے نے دلا غافلے نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، اور تیرا نازک بدن بائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن مردہ، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ یہ انسان ختم ہونے والی چیز ہے،
مر جانا ہے ایک دن، خالی زمین کے اندر چلے جانا ہے۔ حضرات کچھ ایسا کر جائیں کہ دنیا میں رب راضی ہو جائے اور دنیا میں رب کا محبوب راضی ہو جائے۔ روایات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گریبان میں دیکھ کے نا اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں کہ ربا تو مہربان ہے، تو رحیم ہے، تو کرم کرنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے نا تو شرمندگی کے ساتھ جب بندہ آتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں تو پھر اللہ کرم فرمانے میں، مہربانی فرمانے میں دیر نہیں فرماتا، اللہ کرم کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ حضرات آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، نوافل ادا کریں اور اپنی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں قضاء عمری ادا کریں۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کا، آنے والے سال کسے نصیب ہو کسے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ ملاقات باقی، وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔